اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج کا مسئلہ ایسا ہے کہ متفرق چچا ہے اور متفرق ماموں ہے۔ متفرق کا مطلب یہ ہے کہ ابی ہو یا ابوینی ہو یا امی ہو، یہ متفرق کا مطلب ہے۔ اور یہ ماموں میں بھی آ سکتا ہے، چچا میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک فرد اور شامل ہے۔ آئیے مثال پیش کریں۔ فرض کریں کہ 7 آدمی ہیں، ایک شوہر ہے، 3 چچا ہیں، یا 3 چچا کی بجائے 2 چچا اور 1 پھوپھی فرض کریں، اور 2 ماموں اور 1 خالہ، یہ فرض کریں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور ایک شوہر ہے، شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصیب اعلیٰ ملا کرتا ہے۔ بس اس بنیاد پر نصف حصہ جو نصیب اعلیٰ ہے وہ شوہر کو دے دیں گے۔ 6 میں سے مثلا 3 تمان جو شوہر کو دے دیے۔ اب جو 3 تمان بچ گئے ہیں، ان میں سے جو لوگ ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں، ان کو کتنا دینا ہے، اور جو لوگ باپ کی طرف سے رشتہ دار چچا وغیرہ، ان کو کتنا دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثلث مال ماموں اور خالہ کو دینا ہے۔ ثلث اصل مال، یعنی ابھی جو بچ گیا اس کا ثلث نہیں، بلکہ اصل مال جو ہے اس کا ثلث دینا ہے۔ یعنی 6 میں سے 1 ثلث 2 تمان بنتا ہے، وہ ماموں اور خالہ میں دیں گے، اور اس 2 تمان کو ماموں اور خالہ بالسویہ آپس میں برابر کا تقسیم کریں گے۔ 20 ریال ہے تو تقریباً 7 ریال سب کو تقریباً مل جائیں گے۔ یہ تو ماموں کا حصہ ہو گیا، اور جو ہے وہ شوہر کا حصہ ہو۔ 1 تمان اب بچ گیا ہے۔ 1 تمان جو ہے اس کے اندر اس 1 تمان کا اب 6واں حصہ وہ چچا لے گا جو مادری چچا ہے۔ مادری چچا کون ہے؟ کہ باپ اور اس کا بھائی دونوں کی ماں ایک ہو۔ اس 1 تمان کا 6واں حصہ جو ہے وہ چچائے مادری کو مل جائے گا۔ باقی حصہ چچائے ابوینی کو، اگر ابوینی نہ ہو تو ابی والوں کو ملے گا۔ اور ابوینی مذکر و مؤنث کے لحاظ سے مختلف ہیں، تو وہ 1 حصہ جو 1 تمان میں سے مادری چچا کو دینے کے بعد، بس 1 حصہ جو 6واں حصہ فرض کریں کہ 1.5 تمان دینے کے بعد، 1.5 تمان دینے اور 1.5 ریال دینے کے بعد 1 تمان میں سے 1.5 ریال ان کو دے دیا جو مادری چچا تھا، بچ گئے کتنے ریال؟ 8.5 ریال۔ 8.5 ریال یہ ابوینی چچا کو اور پھوپھی کو دینا۔ یہ ابوینی چچا اور پھوپھی بالسویہ تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 برابر، مؤنث کو 1 برابر 8.5 ریال میں سے اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے۔ یہ جو ہے طریقہ کل کے کل 7 رشتہ دار میں تھا۔ 3 ماموں کی طرف سے کہ ماموں اور خالہ وغیرہ،
تین جو ہے چچا کی طرف سے، یعنی چچا اور پھوپھی وغیرہ. تین قسمیں اس لیے بنائیں کہ بعض امی ہیں، بعض ابی ہے، بعض ابوینی ہے، اس لیے تین تین قسمیں بنا رہے ہیں. ماموں میں بھی اسی طرح تین تین قسمیں، اور ایک شوہر تھا درمیان میں، اور اس طریقے سے تقسیم کی جس طریقے سے ابھی پیش کیا. خالہ اور ماموں وغیرہ میں تو بسریہ تقسیم ہے. خالہ اور ماموں میں بسریہ تقسیم، ہاں 2 تمن مسلسل جو ہے مساوی تقسیم ہوں گے. ٹھیک. اب جو عبارت یہاں پر آ رہی ہے، ایک عبارت ایسی ہے کہ جو ایسی عبارت ہے کہ جو اشتباہ میں ڈالنے والی ہے. عبارت لو اجتمع الزوجان مع الاعمام، میاں اور بیوی دونوں چچا کے ساتھ جمع ہو جائیں. زوجان کا لفظ جو ہے اشتباہ میں ڈالنے والا. زوجان سے مراد یہ ہے کہ ایک ساتھ میاں و بیوی اس چچا کے ساتھ ورثے میں جمع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی جو ہے بیوی جمع ہوتی ہے، کبھی شوہر جمع ہوتا ہے. تنہا تنہا دونوں جمع ہو جائے، یعنی اکیلے اکیلے کر کے جمع ہو. ورنہ میاں کو بیوی کا حصہ اسی وقت ملے کہ جب بیوی مر جائے، بیوی کا حصہ شوہر کو اسی وقت ملے گا جب شوہر مر جائے. دونوں کا ایک ساتھ میاں بیوی والا حصہ کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے. اس لیے جو ہے یہ نقطہ جو ہے اس میں، چونکہ وہ نقطہ ذہن میں ہے کہ میاں کا حصہ بیوی کو اسی وقت ملتا ہے جب میاں مر جائے، یا شوہر کو بیوی کا حصہ اس وقت ملے گا جب بیوی مر جائے. اس لیے دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ساتھ. یہ کبھی جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ ہوگا چچا کے ساتھ، کبھی وہ ہوگی چچا کے ساتھ، مثلا اس طریقے سے مطلب ہے. یہ عبارت جو ہے وہ اشتباہ میں ڈالنے والی، کیونکہ عبارت میں لکھا ہے دونوں جمع ہو جائیں اعمام کے ساتھ، یہ اشتباہ نہ ہوئے. آئیے اب اس مسئلے کو شروع کریں. اس اشتباہ عبارت کو بیان کرنے کے بعد کہ اگر خالی چچا جو ہے میاں یا بیوی کے ساتھ جمع ہو جائے، یا خالی چچا خالی ماموں جو ہے میاں یا بیوی کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی تنہا ماموں ہے یا تنہا چچا ہے، ایک طرف ہی، یا باپ کے رشتہ دار یا ماں کے رشتہ دار، دو میں سے ایک طرف ہے، تو اس وقت کیا سلسلہ بنے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں، چچا کو فرض کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک شوہر بھی ہے. چچا کو فرض کریں، چچا والی طرف جو ہے اس وقت ہم ایک خالہ اور نہیں ایک جو پھوپھی اور ایک چچا کو فرض کرتے ہیں. چچا والی طرف میں یوں فرض کرتے ہیں، ایک چچا ایک پھوپھی، 2 افراد ہیں. تو شوہر کا حصہ کتنا بنے گا؟ 6 میں سے 3 تمن شوہر کا حصہ، کیونکہ نصف حصہ شوہر کو ملتا ہے. باقی جو ہے 3 تمن جو ہے چچا اور پھوپھی کو مل جائیں گے، اور وہ آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری کریں گے. اور اسی طریقے سے ماموں کی طرف لے لیں کہ ماموں کی طرف اگر پھوپھی کی جگہ پر خالہ ہو اور چچا کی جگہ پر ماموں ہو، یعنی ماموں اور جو ہے خالہ موجود ہے اور ایک شوہر موجود ہے، تو شوہر کو 3 تمن جو ہے ماموں اور خالہ میں بالسویہ تقسیم ہوں گے. لیکن اس جہت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ماموں مادری اگر ہے تو پھر اس ماموں مادری کا 1/6 حصہ ہے، یعنی 6 میں سے 1 تمن اس کو دے دیں گے. باقی جو ماموں یا پھوپھی، ماموں یا خالہ باقی ہے، ان میں بالسویہ تقسیم ہوگا. جیسے فرض کریں ایک ماموں مادری ہے، ایک ماموں ابوینی ہے اور ایک خالہ ابوینی ہے. 3 تمن شوہر کو دینے کے بعد 3 تمن بچ گئے.
ہے کہ نہیں؟ تو اب مامو مادری کو ایک ششم حصہ ملے گا کل مال کا، اور اس کی بنیاد پہ 1 تومان مل جائے گا. شوہر کو 3 تومان مل گئے نصف، مامو مادری کو 1 تومان 1 ششم کے عنوان سے. جو بچ گیا اس کا نصف جو ہے مامو ابوینی اور خالہ ابوینی کے درمیان دینا ہے. 2 تومان بچ گئے تو 1 3 تومان بن جائے تو 1.5 مثلا، 4 تومان بچ جائے تو 2 مثلا دینا. نصف جو ہے برابر برابر کے تقسیم کرنا. یہاں پر 2 تومان بچ جاتے تو 1 تومان دینا ہے. یہاں پر مامو امی جو اس کو اصل مال کا چھٹا حصہ، اصل مال کا چھٹا حصہ، ہمیشہ اصل مال کا چھٹا حصہ دینا ہے. ان کے نزدیک البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو بچ جائے اس کا جو ہے چھٹا حصہ. بعض لوگ کہتے ہیں مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں، لیکن مشہور قول یہ کہ اصل مال کا چھٹا حصہ. یہ چند جو ہے مثالیں آپ کے سامنے پیش ہوئی. آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اور مثالیں بھی اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. سب سے پہلا مسئلہ 7 رشتہ دار ہے، 3 ماموں کی طرف سے، 3 چچا کی طرف سے، اور درمیان میں ایک شوہر ہے، شوہر یا بیوی کوئی بھی ایک. مثلا لو تفرق الاعمام، تفرقہ کا مطلب بتایا. تفرقہ یعنی کیا؟ یعنی متفرق چچا ہو، کوئی امی چچا ہے، کوئی ابوینی چچا ہے، کوئی ابی چچا ہے، اس کو کہیں متفرق چچا. اعمام متفرقوں، والاخوالو، اور اخوال اور ماموں بھی متفرق ہیں. متفرق یعنی کیا؟ کوئی ماموں امی ہے، کوئی ابی ہے، کوئی ابوینی ہے. یوں مع احد الزوجین، ایک زوجین میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی یا میاں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ. جب اس طریقے سے پیش آ جائے، یعنی 7 رشتہ دار ہو گئے نا، اعمام میں 3، اخوال میں 3، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک شوہر یا ایک بیوی، 3 اس طرح، ایک درمیان میں شوہر ہو یا بیوی، دو میں سے کوئی 7 رشتہ دار ہو گئے. تو اخذ نصیبہ الاعلی، تو یہ شوہر یا بیوی میں سے جو بھی ایک موجود ہے وہ اپنا نصیب اعلی لے گا. شوہر کا نصیب اعلی نصف ہے، بیوی کا نصیب اعلی ربع ہے. وللاخوال الثلث، دیکھیں نصف جو ہے شوہر کو دے دیا، 6 میں سے 3 تومان ہم نے شوہر کو دے دیے، اور اخوال جو ہے ماموں وغیرہ جو ہے ان کو اصل مال کا ثلث حصہ ملے گا. یعنی 6 میں سے ثلث کتنا ہوگا؟ 2 تومان. 2 تومان جو ہے ماموں کو مل گیا، 1 تومان اب بچ گیا ہے. وللاخوال الثلث، اور ماموں کو 1 ثلث دیں گے. اچھا، 1 ثلث میں سے اب ماموں بھی 3 قسم کے ہیں، کوئی مادری ہے، کوئی جو ہے پدری ہے، کوئی ابوینی ہے. ماموں امی کو اس ثلث کا چھٹا حصہ دینا ہے. ماموں اس میں اصل مان نہیں کہ ماموں کو تیسرا حصہ مل گیا، اس تیسرے حصے میں سے چھٹا حصہ جو ہے ماموں امی کو دینا ہے. یعنی 2 تومان میں سے چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 3 ریال، 3.5 ریال بنتے ہیں. 3.5 ریال جو ہے ماموں امی کو دینا ہے. یہ مثال بھی آپ کو اسی طرح سے فرق یہ کہ اس میں ماموں چچا شامل نہیں ہوتی، اس میں چچا بھی شامل ہے ماموں. ہاں، یہی کہ کچھ چیزیں جو ہے وہاں پہلے والی مثال تھی وہ یہ کہ متفرق نہیں تھے، مجتمع تھے. اب متفرق ماموں متفرق، یہ اس کی مثال پیش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ متفرق ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اصل مال کا چھٹا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ جو 1 ثلث سے اس کا چھٹا حصہ دیا جا رہا ہے. جی، پہلے ہم نے یہ تقسیم کر دی کہ چچاؤں کو نہیں، پہلے شوہر کو جو ہے، شوہر کو تیسرا حصہ یعنی کیا نام ہے 3 تومان، اور ماموں کا حصہ ہمیشہ 1/3 ہوا کرتا ہے ماں کی طرف سے.
لو تفرق کہاں چلے گئے للاخوال الثلث، ماموں کے لیے تیسرا حصہ ہے. سدسہ، اس تیسرے حصے کا ایک سدس، یعنی 2 تمان کا ایک سدس، لمن، اس ماموں کے لیے ہے کہ تقرب بالام منہم، کہ جو قربت اختیار کرتا ماں کی وجہ سے، منہم، ان ماموں میں سے، ماموں میں سے جو ماں کے یعنی ماموں امی ہیں، اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا. ان کان واحدن، اگر وہ مادری ماموں جو ہے ایک ہی ہے تو اس کو ثلث کا چھٹا حصہ ملے گا. وہ ثلث کا ثلث ملے گا، یعنی 2 تمان کا ثلث جو ہے تقریباً 6 ریال یا 7 ریال مل جائیں گے. ان کان اکثرا، اگر وہ ماموں جو ہے وہ ایک سے زیادہ مادری ماموں ہو. والباقی من الثلث، ثلث میں سے جو باقی حصہ رہ گیا، یعنی 17 ریال مثلا، یا مثلا 13 ریال جو ہے، جو بھی باقی رہ گیا ہے ثلث دینے کے بعد، جو باقی حصہ رہ گیا ہے، باقی رہ گیا ثلث میں سے، یعنی کیا، کبھی باقی ثلث میں سے جو ہے 13 ریال ہے، کبھی ثلث میں سے 17 ریال بچ جاتے ہیں. وہ دیکھنا ہے کہ ایک ماموں مادری یا متعدد ماموں مادری. باقی جو ثلث حصہ میں سے بچ گیا، ثلث حصہ ہے نا 2 تمان، 2 تمان میں سے جو باقی حصہ رہ گیا ہے، للاخوال، وہ باقی ماموں کو ملے گا. من قبل الابوین، جو باقی ماموں جو ہے وہ ابوینی کی جانب سے ہو، ابوین کی جانب سے ہو. اول اب، اگر ابوینی نہیں ہے تو اب کی جانب سے جو ماموں ہیں ان کو ملے گا ثلث کا جو بچا ہوا حصہ ہے. والباقی بعد نصیب احد الزوجین والاخوال للاعمام. ہاں اب آ جائیے چچا کی طرف. چچا کی طرف کیا، 1 تمان بچ گیا ہے. کیوں؟ 3 تمان جو ہے شوہر کو دے دیے، 2 تمان جو ہے ماموں کو دے دیے، بچ گئے 1 تمان. 1 تمان جو چچاؤں کو دیں گے. اب چچا میں بھی 1 تمان کا چھٹا حصہ چچا مادری کو دیں گے، اور باقی جو ہے وہ ابوینی یا ابی والوں کو دیں گے. یعنی 1 تمان کا چھٹا حصہ مثلا فرض کریں 1.5 تمان بنتا ہے، تو 1.5 تمان جو ہے وہ چچا امی کو دیں گے، اور باقی جو 8.5 ریال رہ گئے وہ چچا ابوینی یا ابی کو دیں گے. کہتے ہیں والباقی، باقی یعنی 1 تمان جو باقی رہ گیا، بعد نصیب احد الزوجین والاخوال، زوجین میں سے ایک جو ہے شوہر فرض کیا تھا، اس کے نصیب کو دینے کے بعد، والاخوال، اور ماموں کے نصیب و حصے کو دینے کے بعد، زوجین میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے 3 تمان تھے، اخوال کے 2 تمان، یعنی 2 اور 3 تمان دینے کے بعد جو باقی رہ گئے وہ 1 تمان رہ گیا. 1 تمان جو کیا للاعمام، وہ چچا کو دینا ہے. چچا میں بھی سدسہ للمتقرب منہم بالام، چھٹا حصہ چچا میں سے بھی، چچا میں سے جو چچا امی ہے اس کو چھٹا حصہ دیں گے. اگر ایک چچا امی ہے، اگر متعدد تو ثلث دیں گے، اور باقی جو ہے کیا چچا ابوینی یا ابی والے کو دیں گے. وسدسہ، سدس سے باقی ہے، سدس سے 1 تمان، 1 تمان کا سدس جو ہے للمتقرب منہم بالام، اس چچا امی کو دیں گے کہ جو قریب ان چچا میں سے، بالام ماں کی وجہ سے قریب ہے. ان کان واحدن، اگر وہ چچا امی ایک فرد ہے تو اس کو چھٹا حصہ دیں گے 1 تمان کا، یعنی 1.5 تمان مثلا، 1.5 ریال مثلا. وثلثہ، اور 1 تمان کا ثلث یعنی تقریباً 3 ریال، 3 ریال تقریباً جو ہے وہ چچا امی کو دیں گے اگر امکان اکثر، اگر 1 سے زیادہ ہیں، اور بالسویت، وہ آپس میں بالسویہ تقسیم کریں گے. چچا امی کو مثلا جو ہے 3 ریال دیں گے 1 تمان میں سے، اور 3 ریال کو جو ہے وہ آپس میں اگر 2 ہیں فرض کریں تو 1.5 ریال لے لیں گے. والباقی، باقی جو رہ گئے 7 ریال، یا باقی جو رہ گئے 8.5 ریال، للمتقرب منہم بالابوین، اس چچا کو ملیں گے جو قریب ان چچوں میں سے،
بالابوین ابوین کی وجہ سے قریب ہے، او بالاب یا باپ کی وجہ سے متقرب بن رہے ہیں میت کے ساتھ، ان کو مل جائیں گے 7.5 ریال اور 7 ریال یا 8.5 ریال. لیکن وہ 7 ریال 8.5 ریال جو ہے بالتفاوت متفاوت تقسیم کریں گے. اگر چچا اور پھوپھی ہے تو چچا کو 2 برابر اور پھوپھی کو 1 برابر. ابوین کی موجودگی میں ابھی کو نہیں دیں گے. یہ پورا قانون ہی ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح چلے گا. اب آئیے یہ مسئلہ دیکھیں ابھی. وَلَوْ اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَعْمَامِ خَاصَّةً أَوِ الْأَخَوَالِ. یہ اب اس طرف کو بیان کر رہے ہیں کہ یا خالی چچا ہوں گے یا خالی ماموں ہوں گے، بس ایک طرف ہی جو ہے ساتھ جمع ہو جائے. زوجان سے مراد ایک ایک کر کے جو جمع ہو جائے، یا شوہر ہو یا بیوی ہو. لَوْ اجْتَمَعَ الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَعْمَامِ خَاصَّةً أَوِ الْأَخَوَالِ. اگر میاں یا بیوی جمع ہو جائے چچا کے ساتھ صرف یا ماموں کے ساتھ صرف. فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا نَصِيبُهُ الْأَعْلَىٰ كَذَٰلِكَ. پس میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے لیے اس کا نصیب اعلیٰ ہے. كَذَٰلِكَ اسی کی طرح جو اس سے پہلے والے مسئلے کے اندر جو ہے نصیب اعلیٰ ملتا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی نصیب اعلیٰ ملے گا، کیونکہ یہاں پر بھی اولاد موجود نہیں ہے. اولاد نہ ہو تو کیا ہے وہ نصیب اعلیٰ ملا کرتا. بس بیوی ہو تو 4تھا حصہ اور شوہر ہے تو نصف حصہ. یوں والباقی للأعمام او للأخوال وإن اتحدوا. یہ عبارت تھی جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ باقی جو حصہ رہ گیا ہے، یعنی شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد یہ چچا ہے یا جو ہے ماموں ہے، اگر وہ اکیلے ہیں تو سب کے سب ان کو دے دینے ہیں. والباقی یعنی جو بھی رقم شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد باقی رہ گئی، شوہر کو دیں گے تو 3 تومان بچ جائیں گے، بیوی کو دیں گے تو 4.5 تومان بچ جائیں گے. یہ باقی جو ہے للأعمام ہے، چچا کے لیے دینا کیونکہ خالی چچا ہے. او للأخوال یہ ماموں کو دینا کیونکہ خالی ماموں ہے. وَإِنِ اتَّحَدُوا. وَإِنِ اتَّحَدُوا کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ کہ متعدد چچا یا متعدد ماموں جو ہے متحد ہو، متعدد بھی اور متحد بھی ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یا سب کے سب ابی ہیں یا سب کے سب ابوینی ہیں یا سب کے سب امی ہیں، پھر بھی سب کو وہ سارا مال جو ہے ان کو مل جائے گا. اچھا. وَمَعَ التَّعَدُّدِ وَاتِّفَاقِ الْجِهَةِ كَالْأَعْمَامِ مِنَ الْأَبِ خَاصَّةً أَوْ مِنَ الْأُمِّ أَوِ الْأَخَوَالِ كَذَلِكَ يَقْتَسِمُونَ الْبَاقِيَ كَمَا فُصِّلَ. اور متعدد ہونے کی صورت میں چچا یا ماموں دونوں میں سے ایک متعدد ہونے کی صورت ہے. متعدد ہونے کی صورت میں ایک فرد نہ ہو، متعدد افراد ہو، یہ مراد ہے. متعدد ایک فرد کے مقابل میں اس وقت جو ہے اتحادو والا مراد نہیں، متعدد افراد ہوں، یعنی ابی ہے لیکن متعدد ہے سب کے سب، یا امی ہے لیکن متعدد ہے مثلا، یا ابوینی ہے لیکن متعدد ہے مثلا. واتفاق الجہت ہے، جہت بھی متفق ہے، جہت متفق ہے یعنی یا چچا ہے یا ماموں ہے، اور چچا اور ماموں جو ہے اس کے اندر جہت یہ چچا کی جہت سے یا ماموں کی جہت سے، چچا کی جہت سے یا ماموں کی جہت سے، اور متعدد افراد ہیں. یوں کل اعمام میں خود مثال پیش کر، جیسے کہ چچا ہوں مین الاب، چچا اشارہ جہت ایک ہے، مین الاب اشارہ کہ باپ کی طرف سے متعدد افراد ہو، مثلا خاصتاً یعنی صرف باپ کی طرف سے جو ہے چچا موجود ہے. او من الام یا ماں کی طرف سے جو ہے چچا موجود ہو، ماں کی طرف سے چچا موجود ہو. او الاخوال کذالک یا جہت ماموں کی جہت ہو لیکن کذالک یعنی یا ابی ہے سب کے سب یا امی ہے سب کے سب. یقتسمون الباقی
کما فصلا، باقی رقم کو تقسیم کریں گے یہ لوگ، یعنی جو باقی رقم بچ گئی ہے یا 3 تومان ہے، یا جو ہے فرض کریں کہ جو ہے 4.5 تومان ہے مثلا، باقی جو بھی رقم رہے گی اس کو تقسیم کریں گے کما فصلا، جیسے کہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ 3 تومان یا 4.5 تومان کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اگر فرض کریں کہ چچا کے اندر آ جائے، چچا کے اندر 3 تومان آ گئے اور سب کے سب جو ہے امی ہیں، تو وہ آپس میں کس طرح تقسیم کریں گے؟ بالسویہ، کیونکہ امی کے اندر بالسویہ تقسیم کریں۔ اور اگر جو ہے بالسویہ نہیں ہے بلکہ ابوین یا ابی ہیں تو وہ کس طریقے سے تقسیم کریں؟ للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون یہ جاری۔ اسی طرح ماموں کے اندر لے کر آئے کہ ماموں کے اندر 3 تومان آ گئے تو اب 3 تومان جو ہے امی والے کو کتنا ملیں گے؟ متعدد و ثلث، اگر ایک ہو تو ثلث، باقی جو ہے وہ امی، باقی جو ہے ماموں ابوینی یا ابی کو مل جائیں گے۔ اب یہ ثلث اور ثلث جن کو ملے گا وہ اصل مال کا ہے یا کن کو؟ یہ جو امی ماموں ہے، امی ماموں جو ہے اس کو 3 تومان کا سدس ملے گا، جو باقی کا سدس ملے گا، باقی کا سدس یا باقی کا سلس، یعنی 3 تومان کا سلس اگر ملے تو 1 تومان ہو گئے، باقی جو ہے 2 تومان ابوینی ماموں کو یا ابی ماموں کو رہ جائیں گے، یہ آپس میں سویہ تقسیم کریں گے۔ اصل مال سے یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہے، بس یہ تفصیلات جو ہے وہ پہلے گزر چکے تھے، اسی کی طرح تقسیم کرنا ہے یہاں پر۔ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ، لیکن اگر جو ہے مختلف لوگوں، یعنی کچھ ماموں امی ہیں کچھ ماموں ابوینی ہیں، اس طریقے سے مختلف ہو جائے، یعنی ماموں کی جہت ایک ہے لیکن کچھ امی ہے کچھ ابوینی، اسی طرح یا چچا کی جہت ایک ہے لیکن کچھ امی ہے کچھ ابوینی ہے مثلا، تو جہت ایک ہونے کے باوجود جو کہ اختلاف ہو گیا مادری ہونے کے لحاظ سے یا ابوینی ہونے کے لحاظ سے۔ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ، اگر ماموں تنہا مختلف ہو جائیں، یعنی کچھ مادری ہو جائیں کچھ ابوینی یا ابی ہو جائیں، یا چچا ہو جائیں کہ جو چچا جو ہے یا کچھ امی ہو جائے کچھ ابی والے ہو جائیں، تو یہ لوگ مختلف ہو جائیں، تو اب مختلف کو جو ہے مثال کے ذریعے سے پیش کریں۔ کما لو خلفت زوجن، جیسے کہ ایک عورت اپنے ایک شوہر کو چھوڑ کر کے جاتی ہے، مر جاتی ہے، وخالا من الام، اور ایک ماموں امی ہے، خال یعنی ماموں، ماموں ماں کی طرف سے، وخالا من الابوین او الاب، یا ایک ماموں اور ایک ماموں ہے یا ابوینی ہے یا ابی ماموں ہے، ایک ماموں کو اس طرح چھوڑ، دیکھیں متفرق ماموں ہوگا کہ نہیں، ایک ماموں ابی ہے ایک ماموں امی ہے تو متفرق ماموں ہو گیا۔ اب دیکھیں کس طرح تقسیم کریں گے، آسان طریقہ ہے، خارج میں آپ کو پتا ہے کہ شوہر کا حصہ کتنا ہو جائے گا، نصف، ماموں امی کا حصہ کتنا ہو جائے گا، کس کا 100 سے، اصل مال سے نہیں ہوگا، ہاں ہاں اصل مال کا ہے، لیکن جو ہے اصل مال کا 1 سدس ملے گا، 1 تومان اس کو ملے گا، اور باقی جو ہے 2 تومان جو ہے وہ مادری کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ سدس سے مال اصل مال کا لکھا ہے، لیکن اس میں 3 قول موجود ہے اصل میں۔ ایک قول ہے کہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ 2 قول اور بھی ہیں اس مسئلے میں۔ کہتے للزوج النصف، اس مسئلے کے اندر یہ اختلاف ہے، جو اوپر جو گزرا اس کے اندر تو نہیں تھا، اس میں تو کہا تھا کہ جو باقی مال بچے گا اس کا 6.5 حصہ دے گا۔ ہاں اصل مسئلہ تو ویسا ہی ہے کہ اصل مال جو ہے جو باقی رہ جائے اس میں سے جو ہے وہ تیسرا حصہ دینا ہے، لیکن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 6واں حصہ اصل مال سے دینا ہے۔ اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں، دلیل یہ کہ یہاں پر شوہر جو ہے وہ ماموں امی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہونی، اس کا جو حصہ معین ہے وہ ملنا چاہیے،
لیکن ابھی کے ساتھ تنازع رکھتا ہے کیونکہ ابھی کے ساتھ جتنا بچے اتنا ملنا چاہیے، اس لیے اس کے اندر کمی ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے. وہ دلیل پیش کرتے ہیں بعد میں. للزوج النصف، شوہر کا نصف حصہ ہے. وللخال من الام، ماں کی طرف سے جو ماموں ہے سدس الاصل، اس کو اصل مال کا چھٹا حصہ ملے گا. یعنی کتنا؟ 6 میں سے 1 تمان. 3 تمان جو ہے شوہر کو مل گیا، 1 تمان جو ہے وہ ماموں امی کو مل گیا. کما نقلہ المصنف، دیکھیں اس میں اشارہ ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے، اصل مال سے دینا ہے یا بچے ہوئے مال سے دینا ہے. بچے ہوئے مال میں بھی اختلاف ہے، بچے ہوئے مال میں بعض کے تو ثلث دینا، بعض کے تو سدس دینا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے اصل میں. کما نقلہ المصنف، جیسے کہ اسی سدس سے اصل مال دینے کو مادر امی کے اندر اس کو مصنف نے نقل کی کتاب دروس میں عن ظاہر کلام الاصحاب. خود مصنف نے اپنا فتویٰ نہیں کہا بلکہ علماء شیعہ کے کلام کے در ظاہری معنی جو نکلتا اس کی طرف نسبت دی. خود اپنا فتویٰ نہیں بتایا بلکہ کہتے ہیں شیعوں کے فتوے جو ہے ان کا ظہور یہ نکلتا کہ اصل مال کا سدس سے حصہ دینا ہے. کما نقلہ المصنف فی الدروس، جیسے کہ اسی سدس سے اصل کو نقل کیے مصنف نے کتاب دروس میں عن ظاہر کلام الاصحاب، کلام اصحاب کے ظہور سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اصل مال کا سدس دینا ہے. کما لو لم یکن ہناک زوج، یہ جو ایک مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح شوہر نہیں تھا تو اس وقت ماموں امی کو جس طرح چھٹا حصہ مل جاتا اصل مال کی طرح، اصل مال میں سے، تو شوہر ہونے سے شوہر کے معنی نہیں ہے ماموں امی کے لیے تنازع نہیں کرتا ہے. تنازع نہ کرنے کے نتیجے میں شوہر ہو یا نہ ہو ماموں امی کا وہی حصہ رہے گا کیونکہ اس کا حصہ معین ہے. ایک سدس اگر ایک ہو تو کتنا ملتا تھا؟ وہی اصل مال. تو شوہر ہونے کے بعد بھی وہی ملے گا کیونکہ اس کا حصہ وہی کا وہی معین ہے. شوہر آ کر کے لیے مزاحم نہیں ہے اس کے لیے. لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالام، کیونکہ شوہر آ کر کے ماموں امی کے ساتھ مزاحم نہیں ہوتا. ماموں امی کا جو چھٹا حصہ تھا اصل مال سے وہ اب بھی رہے گا چاہے شوہر ہو چاہے شوہر نہ ہو. لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالام، کیونکہ شوہر مزاحم نہیں ہے اس ماموں کے ساتھ جو متقرب بام ہے یعنی ماموں امی ہے.